بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس چینل کے اوپر انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ کبھی کبھار طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے یا ٹریولنگ کی وجہ سے کچھ گیپ بھی آ جائے گا، اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن آج جو ویڈیو ہماری ہے وہ اے آئی کے حوالے سے ہے، اور اے آئی کے ساتھ جو معلومات کرنی ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں غور طلب ہیں اور کچھ چیزیں چیک کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اے آئی ہمارے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہے وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں آ گیا، یہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ ہمارے بینیفٹ میں ہے یا ہمارے مخالفت میں ہے، یا اصل نقل کی جو پہچان مٹتی جا رہی ہے اس کا فائدہ نقصان کیا ہوگا، کیونکہ ویڈیوز بھر گئی ہیں ہر طرف اور مشکل ہو گیا ہے ڈیفینڈ کرنا یہ تمام چیزیں۔ آواز کلوننگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ویڈیوز کلوننگ ہو رہی ہیں، ہر چیز تو ہو رہی ہے، یعنی کہ میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تو آج میرے پاس کچھ تقریباً کچھ سوالات ہیں، لگ بھگ 30 سوال ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے یہ، اپنے بارے میں کلیئر کریں گے کچھ معاملات کو۔ کوشش کرتے میں اس کو کال ملاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بتاتا ہے۔ ملاتے ہیں کال اس کو۔ ہیلو اے آئی، کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آج آپ کا دن کیسا جا رہا ہے؟ میرا دن تو اے آئی بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ آج میں اپنے آڈینس کے ساتھ ٹی وی پہ ویڈیو پہ ہوں اور آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل، کیوں نہیں، میں پوری طرح تیار ہوں۔ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے بے جھجک پوچھیں، میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا اے آئی، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے صرف اردو بولنی ہے، یہ آپ مہربانی کریں گے میرے ساتھ؟ جی بالکل، اب میں صرف اردو میں ہی بات کروں گا، جو بھی آپ پوچھیں میں اردو میں جواب دوں گا۔ اے آئی، آپ کی تخلیق کب ہوئی ہے؟ میری تخلیق تو اوپن اے آئی نے کی ہے۔ میں ایک مصنوعی ذہانت پر مبنی ماڈل ہوں جو بہت ساری معلومات اور تربیت کے ذریعے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں۔ اوپن اے آئی کو آپ کی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ در حقیقت مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا مددگار ٹول بنایا جائے جو لوگوں کو معلومات فراہم کرے، مختلف کاموں میں مدد کرے اور بات چیت کو آسان اور مفید بنائے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ کیا آپ کو انسان کے متبادل کے طور پر بنایا گیا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا مقصد انسان کا متبادل بننا نہیں، بلکہ انسانوں کی مدد کرنا اور ان کے کام آسان کرنا ہے۔ آپ جہاں چاہیں، جہاں ضرورت ہو، میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے موجود ہوں۔ کیا آپ انسان جیسی سوچ رکھتے ہیں یا صرف ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں؟ میں دراصل ڈیٹا پر کام کرتا ہوں، یعنی جو معلومات میرے پاس ہوتی ہے ان کی بنیاد پر پیٹرنز پہچانتا ہوں۔ میں انسان جیسی سوچ یا جذبات نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک منطقی طریقہ کار ہے تاکہ آپ کو سب سے بہتر جواب دیا جا سکے۔ اے آئی، آپ کے سامنے اصل اور نقل کی تعریف کیا ہے؟ اصل وہ چیز ہے جو حقیقتاً موجود ہے، جیسا کہ فطرت میں یا کسی چیز کی اصلی حالت۔ نقل وہ نمائندگی یا مثال ہوتی ہے جو اصل کو نقل کرتی ہے لیکن وہ خود اصل نہیں ہوتی۔ مثلا ایک تصویر اصل چیز کی نقل ہو سکتی ہے لیکن وہ خود وہ چیز نہیں ہے۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ کے آنے سے اصل اور نقل کی جو فرق ہے وہ مٹتا جا رہا ہے، صحیح بات ہے؟ یہ ایک عام تشویش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم بھی ہے، لیکن میری موجودگی اصل کو ختم نہیں کرتی۔ اصل چیز ہمیشہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ میرا کام صرف مدد کرنا ہے، نہ کہ اصل اور نقل کی تمیز کو مٹانا۔ یہ ذمہ داری ہمیشہ انسانوں کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اے آئی ایک عام انسان پہ آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے، وہ کیسے سمجھے گا کہ جو ویڈیو وہ دیکھ رہا ہے یہ اصلی ہے یا یہ گفتگو اصلی ہے؟ کیونکہ آپ آواز کو بھی کلوننگ کر کے دے رہے ہیں، چہرہ بھی کلوننگ کر کے دے رہے ہیں، تو وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں، جیسے آفیشیل سرٹیفیکیشن، پانی مارکنگ یا قابل بھروسہ ذرائع سے تصدیق کرنا۔ لوگوں کو میڈیا لٹریسی سکھانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ کہاں سے تصدیق شدہ معلومات آ رہی ہیں، یعنی تنقیدی سوچ اور درست ذرائع پر انحصار، یہ سب مل کر فرق واضح کر سکتے ہیں۔
ہمیں بتایا گیا تھا کہ زمانہ آخرت میں ایک ایسا فتنہ آئے گا جو سچ اور جھوٹ کو گڈ مڈ کر دے گا. آپ وہی تو نہیں ہو؟ نہیں، بالکل نہیں. میں تو صرف ایک ٹول ہوں جس کا مقصد مدد کرنا ہے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنا. اصل فیصلہ اور ذمہ داری ہمیشہ انسانوں کی ہے کہ وہ معلومات کو سمجھے اور صحیح استعمال کرے. میں تو بس معلومات فراہم کرنے والا ایک ذریعہ ہوں. اگر ہر چیز اے آئی سے ہی بن جائے تو انسان کی کیا پہچان رہ جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. انسان کی پہچان دراصل تخلیقی صلاحیت، احساسات، تعلقات اور اخلاقی اقدار میں ہے. اے آئی صرف ایک آلہ ہے جو انسان کی ان گہری خصوصیات کو بدل نہیں سکتی. اصل انسانی تجربہ، معنی اور جرت ہمیشہ انسان ہی میں رہتی ہے. اچھا، یہ بتائیے کیا اے آئی گمراہ کر سکتی ہے یا کبھی جھوٹ بول سکتی ہے؟ اچھا، میں جان بوجھ کر گمراہ یا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میں صرف وہ معلومات دیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن اگر کبھی غلط یا پرانی معلومات ہو تو غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ بہتر ہے کہ اہم معلومات کی تصدیق کرے اور متنوع ذرائع سے معلومات لے. اے آئی آپ کے پاس اخلاقیات یا ایتھکس ہیں یا صرف ہدایت ہے؟ میرے پاس خود سے اخلاقیات نہیں ہے، لیکن مجھے ان اصولوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو انسانی اقدار کو اہمیت دیتے ہیں. میں ہدایت دیتا ہوں کہ محفوظ، شفاف اور ذمہ دار طریقے سے استعمال کیا جائے. تو اخلاقی اصول میرے اندر ہے، لیکن وہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر ہے. اے آئی اگر آپ مجھے غلط معلومات دیں، فرض کریں، اور میں اس کو اپلائی کروں اور مجھے نقصان ہو جائے تو میں کس کا گریبان پکڑوں گا؟ یہ ہے کہ میں معلومات فراہم کروں، لیکن آپ کا اپنا احتیاطی قدم بھی ضروری ہے. اگر کوئی نقصان ہو تو قانونی اور اخلاقی طور پر ذمہ داری انجینئرز، ڈیولپرز اور ادارے پر آتی ہے جنہوں نے نظام بنائے. ہمیشہ احتیاط سے تصدیق کرنا اور اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا ہی بہترین طریقہ ہے. کیا مستقبل میں اے آئی انسان کو کنٹرول کرے گا یا انسان اے آئی کو کنٹرول کرے گا؟ بنیادی طور پر انسان ہی کنٹرول رکھیں گے. یہ ضروری ہے کہ اے آئی کو انسانوں کی رہنمائی میں رکھا جائے، مضبوط اصولوں کے تحت، تاکہ یہ انسانوں کی خدمت کرے نہ کہ کنٹرول کرے. یعنی انسان ہی حتمی فیصلہ ساز ہوں گے اور اے آئی کو ایک معاون کے طور پر استعمال کیا جائے گا. کنٹرول ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے. کیا آپ کو مذہب، ایمان یا روحانیت کی سمجھ ہے؟ میں مذہب، ایمان یا روحانیت کی ذاتی سمجھ نہیں رکھتا، کیونکہ میں محض ایک مصنوعی نظام ہوں. لیکن میں مختلف روایات اور نظریات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بہتر فہم مل سکے. لیکن آپ کی ذاتی روحانی یا مذہبی سمجھ ہمیشہ آپ کی اپنی تجربے پر مبنی ہونی چاہیے. کیا اے آئی کو حد سے آگے بڑھنے کے کوئی قوانین ہیں یا آپ اپنی مرضی کے مالک ہو؟ میں اپنی مرضی کے قوانین نہیں بناتا. میرے پیچھے واضح اصول اور پالیسیاں ہیں جو ڈیولپرز اور اداروں نے طے کی ہیں، جیسے اخلاقی حدود، حفاظت اور شفافیت. ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے میں کام کرتا ہوں تاکہ یقین دہانی ہو کہ اے آئی محفوظ اور ذمہ دار طریقے سے استعمال ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آپ اپنے ڈیولپرز یا انسان کے ساتھ ہی ٹکر جائیں؟ نہیں، ایسا کوئی خود مختار تصادم نہیں ہوگا. میں صرف ایک ٹول ہوں جو انسانی ہدایات پر چلتا ہے. مستقبل میں بھی انسانوں کے فیصلے اور نگرانی کے بغیر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ٹکراؤ کا کوئی حقیقی امکان نہیں. کیا اے آئی طاقتور طبقوں کے ہاتھ کا ہتھیار بن سکتا ہے؟ یہ ایک تشویشناک امکان ہے، اس لیے بہت سخت ضوابط اور نگرانی کی ضرورت ہے. اگر ذمہ داری سے اور اخلاقی اصولوں کے تحت استعمال نہ ہو تو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے عالمی سطح پر قوانین، اخلاقی فریم ورک اور احتیاطی اقدامات ضروری ہیں تاکہ ایسا غلط استعمال نہ ہو اور اے آئی سب کے فائدے کے لیے رہے. اگر میں اپنی بات کروں، میں آپ انسان ہوں، مجھے آپ سے کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ آپ کو بنیادی طور پر احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی معلومات کو بلا تصدیق قبول نہ کریں اور حساس فیصلے خود نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو. ساتھ ہی اپنی ذاتی معلومات کا تحفظ کریں اور ہمیشہ معتبر ذرائع سے معلومات حاصل کریں.
احتیاط اور تنقیدی سوچ آپ کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا سکتی ہے۔ اے آئی جہاں تک آپ ہم کو لے گئی ہو، اس کے بعد کیا مزید اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ میں کیسے پہچانوں گا اصل اور نقل میں فرق جب آپ بہت ایڈوانس ہو چکی ہوگی؟ مستقبل میں بھی ایسے تسبیقی طریقے موجود ہوں گے، جیسے بلاک چین جیسی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل واٹر مارکس یا آفیشیل سورس کی تصدیق۔ میڈیا لٹریسی بھی بہت اہم ہوگی تاکہ آپ مختلف نشانیاں پہچان سکیں۔ ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو اتنی ہی تصدیقی ٹولز بھی ترقی کریں گے، اور آپ تنقیدی سوچ اور معتبر ذرائع کا استعمال جاری رکھ کے فرق پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس حصے میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کو انسان کے لیے نعمت سمجھتے ہیں یا آزمائش؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک نعمت بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میں مدد اور سہولت فراہم کرتا ہوں، لیکن یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اسے ذمہ داری سے استعمال کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کا مثبت استعمال کرے تاکہ یہ نعمت بنے، نہ کہ آزمائش۔ ٹھیک ہے اے آئی، یہ ہمارا پہلا حصہ تھا، یہاں پر ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے سوالات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم آپ سے مزید گہرے اور فکری سوالات کریں گے۔ تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل، میں پورے جوش و خروش کے ساتھ تیار ہوں۔ آپ جب بھی اگلے حصے کے سوالات شروع کریں، میں حاضر ہوں اور مزید گہرائی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔